ویسے ہی مجھے خیال آیا جمعے پر آنے سے پہلے کہ ان ساری رکعتوں کو گن لیا جائے، یہ کتنی رکعتیں بنتی ہیں دن بھر کے اندر، یعنی 12 رکعت تہجد کی ہوگی، اس کے بعد فجر جماعت کے ساتھ 4 رکعت اشراق کی ہو گئی، 4 رکعت چاشت کی ہو گئی، دیکھیں سنت غیر موقدہ عام دنوں میں تو انسان اکثر لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے، کم سے کم رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے انسان کے فرض کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ تو اس کے بعد ظہر آ جائے گی، ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 4 فرض، 2 سنت موقدہ اور 2 نوافل اس کے بعد انسان پڑھے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ظہر کے بعد کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی، عصر اس کے بعد 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے، مغرب کے 3 رکعت فرض، 2 سنتیں اور 6 رکعت صلاۃ الاوابین، اور پھر عشاء کے 4 فرض، 2 سنتیں، 3 وتر، 20 رکعت تراویح، اور اس کے بعد 2 نفل بعض لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری رکعتیں جمع کی جائیں تو، اور اس میں اگر سجدے جمع کیے جائیں تو یہ 170 سجدے بنتے ہیں، 170 سجدے بنتے ہیں، جو دن بھر میں فرضوں کے، نفلوں کے، سنت موقدہ کے، سنت غیر موقدہ کے، یہ 170 سجدہ انسان رمضان کے ان 30 دنوں میں اہتمام کے ساتھ کر لے تو یہ قرب الہی کے اس کو 170 مواقع رمضان کے مہینے میں روزانہ دستیاب ہو جاتے ہیں۔ 170 کو پھر آپ 30 سے ضرب دے دیں تو آپ کے پاس پورے رمضان کی تعداد آ جائے گی۔ تو 170 دفعہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ قرب کی کوئی اور حالت نہیں ہے۔